بچوں کے نام سنگل رکھیں یا ڈبل؟ اطہر معراج، حیدرآباد، انڈیا۔ لوگ اپنے بچوں کے جو مرکب نام رکھتے ہیں جیسے محمد حسین، محمد حسن وغیرہ، تو کیا ایسے مرکب نام رکھنے چاہیے یا مفرد نام رکھنے چاہیے؟ بھائی مفرد نام رکھنے چاہیے، یہ انبیاء اور صحابہ کی سنت ہے۔ یہ عجمیوں میں ایک چیز چل پڑی تھی مرکب ناموں کی، تمام پیغمبروں کے نام مفرد ہیں، آدم، نوح، عیسیٰ، موسیٰ، داؤد، سلیمان۔ کسی کا نام بھی سلیمان احمد یا محمد آدم یا کچھ اس طرح کے ڈبل نام کہیں بھی نہیں۔ تو صحابہ کے بھی ایسے ہی ہیں کہ عمر اور عثمان، یہ جو ابو بکر کا نام ہے یہ تو کنیت ہے نا، ابو بکر، تو ابو لگایا جا سکتا ہے، اسی طرح عبد لگائے جا سکتے ہیں، عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ لیکن جو یہ بھی مفرد حکمن یہ بھی مفرد نام ہی ہے، اللہ کا بندہ، تو بندہ تو ایک ہی ہے نا۔ لیکن ہمارے ہاں جو ڈبل نام ہیں یہ بعد میں عجمیوں میں ایک رواج آیا ہے، تو یہ صحابہ کی اور اسلاف کی سنت کے بہرحال خلاف ہے، جائز ہے لیکن اسلاف اور صحابہ کی سنت اور انبیاء کے جو نام تھے ان کے خلاف ہے بہرحال یہ۔ اور اس میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جو مفرد نام ہوتا ہے نا تو ساتھ میں ابا کا نام لگا دیا جاتا ہے، اس سے ولدیت فوراً پتہ چل جاتی ہے۔ جیسے میرا نام ہے طارق مسعود، تو طارق میرا نام، مسعود ابا کا نام۔ اگر میں محمد طارق مسعود کہتا تو پھر بعض دفعہ یہ کنفیوژن ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں محمد میرا نام ہے، طارق ابا کا نام، مسعود دادا کا نام، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ کنفیوژن نہ ہو تو بہتر ہے۔ عرب ایسا ہی کرتے ہیں کہ ایک اپنا نام اور آگے ابا کا نام لگا ہوتا ہے ساتھ میں، تو مفرد نام میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ابا کا نام بھی مفرد ہوگا، آپ کا بھی مفرد ہوگا، تو دو نام آپ اس طرح سے ملا دیں گے کہ جس سے یہ شو ہو رہا ہوگا کہ آپ کا نام یہ ہے اور یہ والا نام ابا کا ہے، تو اس سے نسب کی حفاظت ہوگی اور ابا کو ذرا پروٹوکول بھی دے دیں گے آپ۔ ابا کے ابا ہونے کا تقاضا یہ ہے اور ان کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا نام آپ کے نام کے ساتھ چپک جائے۔ لیکن اگر آپ ڈبل نام رکھتے ہیں اور ابا کا نام بھی ڈبل ہے تو پھر 4 نام رکھنے پڑیں گے آپ کو۔ جیسے کسی کا نام طارق احمد ہے، ابا کا نام مسعود احمد ہے، تو اب کیسے فٹ کریں گے اس کو؟ طارق احمد بولیں گے تو ابا کہاں گئے؟ لوگ سمجھیں گے احمد ان کے ابا کا نام ہے، اور طارق احمد مسعود احمد تو یہ لمبا زیادہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے بہتر یہی طریقہ ہے کہ مفرد نام ہو۔ میرے سارے بچوں کے نام الحمدللہ مفرد ہیں، کسی کے ساتھ محمد یا احمد یا کچھ بھی ایسا نہیں لگایا۔ اگر محمد نام ہے بیٹے کا تو صرف محمد ہی ہے، احمد نام ہے تو صرف احمد ہی ہے، اور آگے پھر والد کا نام ہوگا بن فلاں کر کے۔ جیسے میرے بیٹے کا نام ہے محمد، تو طارق نہیں ہے بلکہ بن طارق۔ محمد طارق اگر میں لگا دیتا تو وہی لوگ یہ سمجھتے کہ یہ طارق جو ہے اس کا اپنا نام طارق ہے، تو وہاں بن لگانا پڑا۔ جہاں یہ کنفیوژن نہیں ہے وہاں بن لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے دوسرے کا نام ہے یوسف، تو یوسف طارق اتنا کافی ہے، لوگ سمجھ جائیں گے جی یوسف ان کا نام ہے، طارق ان کے ابا کا نام ہے۔ تو ایسے آپ مفرد نام رکھیں تو اس میں 2 فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ انبیاء اور صحابہ کی سنت ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں ابا کا نام ساتھ ملانا آسان ہوتا ہے۔ ابا کو ملا کے بے شک مرکب کر دیں، وہ یعنی ہوگا مفرد ہی لیکن اس میں نسب شو ہو رہا ہوگا آپ کا۔ اور آگے چاہیں تو قوم بھی لگا سکتے ہیں، خان لگا دیں آگے تو وہ آخر میں قوم آ جائے گی۔ تو اگر مرکب نام رکھتے ہیں تو پھر آخر میں قوم بھی لگائیں گے تو اور زیادہ لمبا ہو جائے گا وہ۔ تو اتنا ٹائم آج کل کہاں ہے، آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں لوگوں کے پاس ٹائم شارٹ ہے، آدھا ٹائم اس کا نام لینے میں ہی لگ جائے گا تو باقی کام کون کرے گا وہ۔ تو بچوں کے نام یہ ہو گیا۔ اب جنات کیسے عبادت کرتے ہیں؟ محمد مسلم، اتر پردیش۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جس طرح انسان عبادت کرتے ہیں اسی طرح جنات بھی عبادت کرتے ہیں، اور بھی نماز، روزہ، حج وغیرہ کرتے ہیں۔ جی بھائی سارے یہ والے کام جنات بھی کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں یہ تو کسی جن سے ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ فوراً آپ سے رابطہ کروں گا، بلکہ وہ آپ ہی کو جن کو آپ کے پاس ہی بھیج دوں گا۔ میں جن کو افورڈ نہیں کر سکتا کہ میں اس سے اس قسم کے سوالات کروں، کیونکہ سنا ہے کہ جنات کا میٹر بہت جلدی گھوم جاتا ہے۔ تو آپ اپنا نمبر دے دیے گا، جیسے کوئی جن سے رابطہ ہوا میں ان کو آپ کا نمبر فارورڈ کر دوں گا انشاءاللہ۔ امامے کا شملہ دائیں کندھے پر رکھیں یا بائیں پر؟ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامے کے شملے کو کبھی کبھی دائیں کندھے کے آگے کبھی پیچھے لٹکا لیا کرتے تھے۔ میں نے آپ کی کئی ویڈیو میں دیکھا ہے کہ آپ نے بائیں طرف لٹکایا ہوا ہے، تو کیا آپ نے ویسے ہی لٹکایا ہوا ہے یا یہی سنت ہے؟ انس صاحب گجرات انڈیا سے۔ بھائی دائیں طرف لٹکانا سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن فی کل شیء، ہر چیز میں دائیں جانب کو آپ ترجیح دیتے تھے، تو یہ امامہ ادھر ہونا، یہ شملہ ادھر ہونا چاہیے، ادھر نہیں۔ میں یہاں اس لیے لٹکاتا ہوں کہ مجھے عادت یہاں کی پڑ گئی ہے، کیونکہ میں نے جب پگڑی باندھنا سیکھی تو یہ لیفٹ ہاتھ سے نا یوں پکڑ کے گھماتا تھا، تو وہ اگر اس طرف آئے گا تو یہ کھل جائے گی، تو اب میرا ہاتھ اس پہ سیٹ ہو چکا ہے تو مجبوری ہے
کیونکہ اگر میں یہ دائیں طرف لے کر آتا ہوں نا تو مجھے الٹی گھمانی پڑے گی پگڑی یوں کر کے, وہ میرا ہاتھ اب سیٹ نہیں ہے, تو اب مجبوری ہے. تو شروع میں عادت پڑ گئی اس کی, اس وقت خیال نہیں تھا اس کا, کسی نے تنبیہ نہیں کی, تو مجبوری ہے. لیکن آپ جب کسی نے پگڑی باندھنی ہو تو افضل یہی ہے کہ اس کو سیدھے ہاتھ کی طرف لے کر آئیں. تبلیغ کے 4 مہینے کی کیا دلیل ہے؟ میں نے 4 مہینے پر چلنے کے دوران ایک عالم صاحب کو فون کیا تو انہوں نے کہا 4 مہینے کا ذکر قرآن و سنت میں کہیں نہیں ہے, اس سے بہتر ہے کہ ماں کی خدمت کر لو اور لوگوں کی خدمت کرو. اس بارے میں رہنمائی فرمائے. منظور عالم, باہر انڈیا سے. بھائی ان عالم سے آپ کہتے ہیں کسی عالم کو فون کرنے کا ذکر بھی قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے, تو ظاہر ہے فون آپ نے اس لیے کیا کہ آپ کو پتہ تھا کہ ایک ذریعہ ہے, اس سے عالم سے رابطہ ہوگا. تو تبلیغ بھی ایک ذریعہ ہے جس سے انسان کو ایک صحیح ماحول ملتا ہے. تو اصلاح کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اصلاح کا طریقہ کیا ہوگا, اس میں قرآن و حدیث نے کوئی لگا بندہ ضابطہ نہیں بتایا, وہ ہر دور کے لحاظ سے کوئی بھی جو سوٹیبل طریقہ ہو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے. جیسے یونیورسٹیاں ہیں, یہ بھی ایک علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, اور الیکٹرانک میڈیا کا استعمال ہے, جیسے میں ابھی ایک کیمرہ استعمال کر رہا ہوں, یہ بھی ایک ذریعہ ہے. تو اسلام نے مقصد کو فوکس کیا ہے کہ مقصد اصلاح معاشرہ ہونا چاہیے اور اپنی ذات کی اصلاح ہونی چاہیے. میتھڈ آف اصلاح کیا ہوگا یہ آپ پر ہے کہ کون سا طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں. تو تبلیغ کا بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے. تبلیغ کا اکثر لوگوں کے لیے مؤثر ہے, اس کا فائدہ نظر آتا ہے, تو اس لیے علماء اس کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن باقی طریقے بھی ضروری ہیں, ان کو بھی زندہ رکھنا چاہیے. پراپرٹی کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ. اگر کسی کے پاس ایک یا ایک سے زائد رہائشی پلاٹ ہوں جو اس نے منافع پر بیچنے کی نیت سے نہیں خریدے بلکہ سیونگ کے طور پر خریدے ہیں, تو کیا ایسی پراپرٹی پر زکوٰۃ فرض ہے؟ نیز قیمت خرید پر ہوگی یا مارکیٹ ویلیو پر ہوگی؟ اشرف زبیری, جدہ سے. بھائی اگر آپ نے بیچنے کے لیے پلاٹ خریدا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. اور اگر بیچنے کے لیے نہیں خریدا, رکھنے کے لیے خریدا ہے کہ اس پہ آپ گھر بنائیں گے, تو اس نیت سے اگر خریدا تھا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے, چاہے بعد میں آپ اسے بیچ ہی کیوں نہ دیں. موت کو یاد کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ میں جب بھی آخرت کی زندگی کو سوچتا ہوں تو بہت ڈر لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ڈپریشن کا شکار ہوتا جا رہا ہوں. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ موت کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے. ارشد حسینی. جناب ارشد حسینی صاحب, آپ کی جو حالت ہے اس سے لگتا ہے کہ آپ کے لیے فی الحال بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ موت کو یاد نہ کریں, کیونکہ آپ ڈپریشن میں جا رہے ہیں. تو ڈپریشن میں جب جائیں گے تو موت کو یاد اس لیے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ موت کی تیاری کریں, ہم اعمال کو فوکس کریں. جب ڈپریشن میں ہی چلے گئے تو تیاری کیا کریں گے؟ اور جو آدمی ڈپریشن میں ہوتا ہے وہ خود اپنے ساتھ 5-6 آدمیوں کو لازمی ڈپریشن کا مریض بناتا ہے. تو اس لیے آپ موت کو فی الحال, میرا ایک مشورہ ہے کہ یاد نہ کریں. آپ کے اعصاب کمزور ہیں, آپ زندگی کو یاد کیا کریں کہ, اور یہ سوچا کریں کہ اگر میں نے نیک اعمال نہیں کیے تو آخرت بھی خراب ہوگی, میری زندگی بھی خراب ہو جائے گی. تو اس لیے ایسے کمزور دل لوگوں کو ان چیزوں سے منع کیا جاتا ہے. بس جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اور جنت جہنم کو سامنے رکھ کر آپ عمل کریں. زیادہ موت کے بارے میں آپ میرا خیال ہے نہ سوچیں. گاڑی میں اسپیکر نیچے لگے ہوں تو تلاوت چلا سکتے ہیں؟ بعض اوقات گاڑیوں میں اسپیکر نیچے والے سائڈ پر لگے ہوتے ہیں جہاں پیڈل وغیرہ ہوتا ہے. اس بارے میں, اس میں بعض اوقات لوگ حمد نعت وغیرہ بھی چلاتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ احمد صدیقی, لاہور سے. نیچے مائک ہو اوپر مائک ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر پاؤں میں آ رہے ہیں مائک اور پاؤں کے بالکل جوتا اس طرف جا رہا ہے اور وہاں تلاوت آ رہی ہے آواز, تو پھر یہ یقیناً قرآن مجید کی بے ادبی ہے یا نعت کی بے ادبی ہے. تو اگر جوتے کے بالکل, میں نے دیکھا نہیں ہے ایسا ہوتا ہے, لیکن اگر ہو رہا ہے کہیں تو یہ غلط ہے. باقی مائک کے نیچے اوپر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا.